اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دفعہ اجتماع میں ہم نے کوشش کی کہ دلائل السلوک کو سلیس کر کے اس کی شرح بیان کی جائے، کیونکہ اس میں اصطلاحات ہیں اور الفاظ مشکل ہیں۔ الحمدللہ جب وہ مکمل ہوئی تو ہم نے یہ دوسری کتاب شروع کر لی، مسائل السلوک من کلام الملک الملوک۔ یہ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور انہوں نے قرآن حکیم میں سے بیشتر آیات سے جو تصوف و سلوک کے مسائل اخذ ہوتے تھے وہ بیان فرمائے ہیں۔ انہوں نے اسے اپنی تفسیر بیان القرآن میں ذکر فرمایا، پھر یہ الگ سے کتاب جمع کر دی گئی۔ تو ہمارے پاس چونکہ وقت تھا، ہم نے یہ شروع کر لی۔ اب یہ سورہ توبہ تک مکمل ہوئی تھی غالباً، آگے سورہ یونس شروع ہوتی ہے، اور اس میں اس آیہ کریمہ سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بہا۔ جن لوگوں کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے اور وہ دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے اور اسی میں دل لگا بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں اس میں مذمت ہے رضا بالدنیا اور اطمینان میں دنیا کی، اور ان دونوں کے مضموم ہونے پر دلیل ہے، یعنی محض دنیا کی نعمتیں جمع کرنا اور اس پہ خوش ہونا اور اس پہ مطمئن ہو جانا، اس کی قرآن کریم نے مذمت فرمائی ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا سے مراد کیا مال و دولت ہے، زر زمین ہے، کیا چیز ہے؟ تو فرمایا گیا چیست دنیا از خدا غافل بدن، نیک ماش و نکرہ فرزند و زن۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا یہ ہے کہ آپ اللہ کریم سے غافل ہو جائیں، احکام الہی کے خلاف دنیا کی محبت میں جائز و ناجائز ذرائع سے ہر حیلے سے دنیا جمع کرنے لگ جائیں، اور جتنی دولت آئے اس پہ آپ مطمئن ہوں اور خوش ہو جائیں، تو یہ دنیا ہے۔ اگر حلال ذرائع سے روزی کمائی جائے، جائز ذرائع سے روزی کمائی جائے اور اس میں اللہ آسانی دے، تو وہ دنیا نہیں، مومن کی دنیا بھی دین ہوتی ہے، کیونکہ وہ اتباع شریعت میں آتی ہے، اور شریعت کا اتباع ہی عبادت ہے۔ تو حصول روزگار یا سرمایہ کمانا یا کاروبار کرنا یا مزدوری کرنا یا کھیتی باڑی کرنا، اس سے آمدن کا آنا، اس پہ جو زکوٰۃ ہے وہ دی جائے اور اسے جائز اور حلال کاموں پہ خرچ کیا جائے، تو وہ جتنی بھی دولت ہو وہ دنیا شمار نہیں ہوگی۔ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور بے شمار صحابہ کرام طبقہ امراء میں شمار ہوتے تھے، تو وہ دنیا شمار نہیں ہوتی، وہ دین شمار ہوتی ہے، چونکہ وہ
ایک تو اس کا حصول شرعی طریقے سے ہوتا ہے، دوسرے وہ خرچ بھی جائز مقامات پہ کی جاتی ہے، تیسرے یہ ہے کہ ان لوگوں کا مقصد محض دنیا جمع کرنا نہیں ہوتا، مقصد اللہ کی رضا کو پانا ہوتا ہے۔ وہ محنت و مشقت بھی کرتے ہیں تو عبادت سمجھ کر، اور خرچ بھی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا سمجھ کر۔ لہذا مومن کے پاس حلال ذرائع سے دولت کا آنا دنیا نہیں کہلائے گا، ہر جائز و ناجائز ذریعے سے دولت جمع کرنا اور اس پہ مطمئن ہونا، اس کی مذمت کی ہے قرآن حکیم نے کہ ایسا وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں قیامت پہ یقین نہیں ہوتا۔ قولہ تعالیٰ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں پکارنے لگتا ہے، جب ہم اس کی وہ تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو پھر اپنی پہلی حالت پہ آ جاتا ہے، گویا اس کو تکلیف پہنچی ہی نہ تھی اور اس نے اس کے لیے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ روح البیان میں ہے کہ یہ ان لوگوں کی حالت ہے جنہوں نے مشاہدہ ربوبیت میں حقائق عبودیت کا ادراک نہیں کیا۔ ان پر جب بلا آتی ہے تو تضرع کرنے لگتے ہیں، جب بلا دور ہو جاتی ہے تو گویا بے تعلق ہو جاتے ہیں۔ اگر عارف ہوتے تو برابر تضرع اور عبودیت کرتے رہتے، اور مجاہدہ اگر انسان سے مراد کافر لیا جائے تو اس پر دال ہے کہ دعا عبادت اگر ایمان سے نہ ہو بلکہ محض اضطرار سے ہو تو شرعاً نافع نہیں۔ ایسی دعا عبادت اس آیت میں مذکور ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہاں انہوں نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، آپ نے اکثر مشاہدہ بھی کیا ہوگا، جیسے اب سیلاب آیا یا زلزلہ آتا ہے یا بارشیں بے شمار ہوتی ہیں تو ہر بندہ توبہ توبہ، زبانی تو جب ملتا ہے توبہ بڑی تباہی ہو گئی اللہ معاف کرے، کہنے کو یہ کہتے ہیں لیکن کرنے کو اپنے کردار کی اصلاح نہیں کرتے۔ اعمال اور کردار وہی رہتا ہے جو پہلے تھا، اس کی اصلاح نہیں کرتے۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ ادراک تو ہے، مشاہدہ ربوبیت تو ہے، یعنی یہ تو جانتے ہیں کہ کوئی رب ہے، لیکن اس کے ساتھ مشاہدہ ربوبیت میں حقائق عبودیت کا ادراک نہیں کیا۔ یعنی یہ تو جانتے ہیں کہ رب ہے لیکن یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ میں اس کا مربوب ہوں، میں اس کا بندہ ہوں اور میرا کام اس کی مکمل اطاعت کرنا ہے۔ یہ بات تو کافر بھی مانتا ہے، خواہ کسی نام سے مانتا ہے کہ کوئی رب ہے، کوئی مالک ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، خواہ اس کا کوئی نام رکھے، لیکن یہ جاننا کہ میں اس کی عبادت کا پابند ہوں، میں اس کی مخلوق ہوں، اس کا بندہ ہوں، اور مجھے اس نے سب سے بڑی دولت یہ دی ہے کہ میں اس کی ذات کی معرفت حاصل کر سکتا ہوں، لہذا مجھے اسے پہچاننا اور اس کی اطاعت کرنا ہے، اس سے محروم ہوتے ہیں۔ اور دوسری جو بات اس میں ارشاد فرمائی حضرت نے یہ ہے کہ اگر انسان سے مراد کافر لیا جائے تو کافر پہ بھی جب مصیبت آتی ہے تو وہ بھی اے جہانوں کے دو جہانوں کے مالک ہے، دنیا کے مالک، مجھ پہ رحم فرما کرنے لگتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر دعا ایمان سے نہ ہو، اب ایمان کا تقاضا صرف اللہ کی ذات یا اس کی ہستی کا اقرار نہیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کو ویسا مانے جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضرت عبداللہ کے بیٹے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، جیسا وہ منواتے ہیں ویسا مانے۔ یہ فقہ میں تشریح دی گئی ہے کہ جب بچے کو بھی آپ اللہ کا تصور دیتے ہیں
تو اسے یہ سمجھائیں کہ میں اس اللہ کو اپنا رب، اپنا مالک، اپنا خالق مانتا ہوں، اس اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضرت عبداللہ کے بیٹے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، جیسا وہ منواتے ہیں ویسا ہی مانتا ہوں، اور جس کو وہ منواتے ہیں اسی ہستی کو مانتا ہوں۔ لہذا ایمان تب ہوگا جب اللہ کے رسول کو بھی مانیں گا، اللہ کی کتابوں کو بھی مانیں گا، آخرت کو مانیں گا، ملائکہ کو مانیں گا، عذاب و ثواب کو مانیں گا۔ یہ سارے حقائق جو ہیں یہ بنیاد ہیں ایمان کی، ان میں سے کسی ایک حقیقت کا انکار بھی سارے ایمان سے فارغ کر دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر کافر ہے اور وہ دعا کرتا ہے تو محض اضطرار سے کرے گا، کافر مصیبت میں تکلیف میں جب پریشان ہوگا تو کرے گا۔ فرماتے ہیں ایسی دعا اور عبادت نافع نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ وہ بارگاہ الوہیت میں جاتی ہی نہیں، وہ پیش ہی نہیں کی جاتی، رد کر دی جاتی۔ قولہ تعالی حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم الی قولہ دعاء اللہ مخلصین لہ الدین۔ ترجمہ ہے جہاں تک کہ تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں ہوا کے ذریعے چلتی ہیں، خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو چاہنے لگتے ہیں۔ روح البیان میں ہے کہ تم کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ ایسے وقت میں بزرگوں کو پکارتے ہیں، تو اس حیثیت سے یہ لوگ ان مشرکین سے بھی زیادہ قابل افسوس ہوئے۔ فرماتے ہیں عجیب بات ہے کہ مشرکین و کفار جب ایسی مصیبت میں گر جاتے تھے جب انہیں کوئی اور ذریعہ نظر نہیں آتا تھا، جیسے کشتی میں ہوں اور سمندر میں ہوں اور ہوا مخالف ہو جائے یا سمندر میں طوفان آ جائے یا بھمر پڑنے لگیں، تو وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کریم نے ان کی تکذیب فرمائی کہ یہ مجھے پکار تو رہے ہیں لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جیسے طوفان گزر جائے گا تو یہ پھر اپنے بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے۔ لیکن جب وہ سمجھتے تھے کہ اب بلا سر سے گزر گئی اور کوئی ہیلہ نہیں بچنے کا، تو اللہ کو پکارتے تھے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ ہمارا زمانہ اس قدر دور جا چکا ہے، بلکہ صاحب روح البیان لکھتے ہیں، یہ آج کی بات نہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اب لوگ اللہ سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ کافر بھی انتہائی مصیبت میں اللہ کو پکارتا تھا، آج مسلمان بھی انتہائی مصیبت میں کسی اولیاء اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو نہیں پکارتا۔ تو اضطرار میں بھی پکارنا جو مقصد ہے وہ اللہ کو ہے، کیونکہ ہر جگہ ہر ایک کی بات سننا اور ہر ایک کی مصیبت دور کرنا یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ باقی مخلوق خواہ اولیاء اللہ کسی مقام کے بھی ہوں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ خود مصیبتیں بھگتتے ہیں، ان پر خود پریشانیاں آتی ہیں، ان پر خود صحت و بیماری، انسانی حوادث سارے گزرتے ہیں۔ تو مخلوق کی ربوبیت کی طرح سے رکھوالی کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں دیکھیں اس زمانہ میں اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ ایسے وقت میں بزرگوں کو پکارتے ہیں، تو اس حیثیت سے یہ لوگ ان مشرکین سے بھی زیادہ قابل افسوس ہوئے، ان کا حال تو ان سے بھی برا ہے۔ اللہ کریم معاف فرمائے۔ قولہ تعالی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی، یعنی جو نیکی کرتا ہے نیکی کا صلہ تو پاتا ہی ہے، لیکن اللہ ایسا کریم ہے کہ وہ جو صلہ عطا فرماتا ہے وہ اپنی طرف سے کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، اپنی طرف سے بہت زیادہ کر کے دیتا ہے۔ تو مسلم شریف کی حدیث میں اس کی تفسیر روایت باری تعالیٰ سے آئی ہے، اس کو زیادت فرمانا اس پر دلیل ہے کہ یہ تمام نعمت اخرویہ سے افضل ہے۔
فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، آپ کا ارشاد ہے کہ نیکی پر بہت زیادہ دینا یہ اللہ جل شانہ کی رؤیت، یعنی آپ کا دیدار ہے، اللہ اپنی ذات کا دیدار کرائے گا۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تمام آخرت کی ساری نعمتوں میں جنت کی نعمتیں بے شمار ہیں، بے پناہ ہیں اور ہمارے قیاس و گمان سے بالا تر ہیں، لیکن تمام نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ جل شانہ کا دیدار ہے۔ تو حضور نے فرمایا چونکہ زیادتی نعمتوں پر سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، لہذا ہر نیکی پر امید کی جا سکتی ہے کہ نیکی کا اجر تو ملے گا ہی، اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ قولہ تعالی وَيَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان میں اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پہ چل رہے ہیں۔ روح البیان میں ہے کہ اس سے علماء سو بہت کم محفوظ ہیں، چنانچہ اکثر اہل ظاہر متکلمین کے دلائل ذات و صفات کے متعلق متعارض پائے جاتے ہیں، جو شان ہوتی ہے ظنیات کی۔ پس جو شخص اس سے بچنا چاہے وہ سلف صالح کا اتباع کرے اور فلسفیات میں مشغول نہ ہو، جس سے بجز شک بڑھنے کے کوئی حاصل نہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو ہے کہ اکثر لوگ بے اصل خیالات کی پیروی کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس میں اکثر علماء گرفتار ہو جاتے ہیں، اور وہ علماء جو دنیا دار ہوتے ہیں کہ وہ فلسفے اور متکلمین صرف نحو اور منطق کے لحاظ سے اللہ کی ذات اور صفات پہ بحث کرتے ہیں، جن سے سوائے شکوک کے بڑھنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بہت بڑے متکلمین میں سے ایک ہستی حاضر ہوئی، اور انہوں نے عرض کی کہ آپ مجھے بیعت فرما لیں۔ تو انہوں نے فرمایا بھی بیعت تو کر لوں گا اور اللہ بھی سکھاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم یہ منطق اور یہ علم کلام جو ہے یہ شعبہ چھوڑ دو۔ حضرت چھوڑ دوں گا، انہوں نے بیعت فرما لیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو بیمار ہوئے، بزرگ آدمی تھے، موت آ گئی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ آخری وقت تھا ان کا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی سناؤ کیا کیفیت محسوس کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے میں شیطان نے مجھے گھیر رکھا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی اللہ نہیں اور کوئی خالق نہیں، اور یہ ہر چیز اتفاقاً وقت کی راندش سے بن گئی اور بنتی بگڑتی رہتی ہے، جو آج کل کے دہریوں کا عقیدہ ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں اسے 100 کے قریب دلیلیں دے چکا ہوں، لیکن وہ میری ہر دلیل رد کر دیتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں اور میرا آخری وقت ہے، میرا ایمان نہیں بچے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اسے کہو مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس پر شیطان بھاگ گیا، اب اس کا توڑ اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ عقلی دلیلوں میں تو وہ جیت رہا تھا کہ چونکہ آپ جتنی بات بڑھاتے جائیں اور دلیلیں عقل سے گھڑتے جائیں تو اگلے میں بھی عقل ہوتی ہے، وہ بھی دلیلیں دیتا رہتا ہے۔ تو آپ روزانہ ٹی وی پہ سیاستدانوں کے مناظرے سنتے ہیں، جب ایک بات کرتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے تو اگلے کو چت کر دیا، جب اگلا بات کرتا ہے تو سمجھ آتی ہے اس نے اس کو چت کر دیا، سارے سچے ہو کر اٹھ جاتے ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس لیے کہ بات باتوں سے نہیں بنتی، بات کی اصل دلیل دین کی یہ ہے کہ مجھے یہ بات محمد الرسول اللہ نے فرمائی، بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول پر تو کسی کی دلیل نہیں چلتی۔ تو فرماتے ہیں اس سے جو شخص بچنا چاہے
وہ سلف صالح کا اتباع کرے۔ متقدمین بزرگان دین سلف صالحین نے جو یہ بات پھر سلف صالح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، آپ سے جو صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے جو تابعین نے سیکھا، ان سے جو تبع تابعین نے سیکھا، ان سے جو اکابرین امت نے سیکھا، اس مسلک کو اپنانا چاہیے۔ قوله تعالی بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ، ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگتے ہیں جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لایا اور ان کو اس کا نتیجہ نہیں ملا۔ روح البیان میں ہے کہ یہ ان کی مذمت ہے کہ وہ قبل تأمل و تدبر اطلاع الحقیقہ کے تکذیب حق میں مسارت کرتے ہیں، اور یہی عادت منکرین اہل حجاب کی بزرگوں کے کلام کے ساتھ ہے کہ ان میں نہ غور کرتے ہیں نہ اصلاحات کو جانتے ہیں جن پر وہ مبنی ہے، اور اعتراض کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کو تو ایسی حالت میں تحقیق و تدبر کی ضرورت تھی۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، ایسی چیز کی تکذیب کرتے ہیں جس کو احاطہ علمی میں نہیں لے، یعنی ان کے علم میں وہ چیز نہیں ہے، ان کے لیے وہ چیز نہیں ہے، انہوں نے کہیں پڑھی نہیں، کہیں سنی نہیں، کہیں دیکھی نہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اس پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی تعویل بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جو چیز پہلے سنی نہیں، پڑھی نہیں، دیکھی نہیں، اس کی تعویل کیا ہوگی؟ تو فرماتے ہیں یہ اکثر اعتراض انبیاء پہ بھی ایسا ہی ہوتا تھا، اور اولیاء اللہ کے ساتھ اور صاحب تصوف سلوک بزرگوں کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے کہ جو لوگ سلوک و تصوف کو جانتے ہی نہیں وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یعنی بڑے کی مزے کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، علمی نام ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے علم کے سارے شعبے پڑھے ہوں، یہ فن نہ سیکھا ہوتا ہے، نہ سمجھا ہوتا ہے، نہ صوفیاء کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، تو وہ ایسے بے تکے اعتراض کرتے ہیں کہ ہر بات کی ایک تعویل و تعبیر ہوتی ہے، وہ ان کی سمجھ میں آتی نہیں، اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہی حال عام آدمی کا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ کا ذکر بتاؤ تو کہے گا اس کی دلیل کیا ہے، اور اسی کو دیکھو اس کی بیوی یا بیٹی بازار میں پھر رہی ہے، نامعلوموں سے سودا سلف خرید رہی ہے، وہ گھر پہ بیٹھا ہے ڈٹ کے، ساتھ تک نہیں گیا، اب اس کی شرعی دلیل کیا ہے کوئی اس سے پوچھے، ادھر دلیل مانگنے نہیں جاتے۔ جوان بچیاں، بیویاں، بہنیں سنیما گھروں میں دھکے کھاتی پھرتی ہیں، فلمیں دیکھتی پھرتی ہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی اس کی شرعی دلیل نہیں مانگتا کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ اللہ کا نام لینے کا کہو تو کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے، حالانکہ نہ وہ دلیل سمجھتے ہیں، نہ اس شعبے کو جانتے ہیں، نہ اس کا مطالعہ کیا ہے، نہ پڑھنے کی تکلیف گوارا کی ہے۔ پچھلے اجتماع میں ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل فورم ہے، پوری دنیا کا ایک بنا ہوا، اس کا مرکز کینیڈا میں ہے، اس میں بڑے بڑے علماء کے نام ہیں، تو ان تک ہماری باتیں پہنچیں، تصنیفات پہنچیں، تو سلوک پر انہوں نے بہت سے سوال کیے۔ میرے خیال ہے ہمارا پچھلا اجتماع انہی سوالوں کے جواب دیتے گزر گیا، تو الحمدللہ ہم نے تمام سوالوں کے جواب دیے، لیکن ان میں اکثریت یہ تھی کہ جو کتابیں صوفیاء نے اور اہل علم نے اور صاحب حال بزرگوں نے اس موضوع پہ تصنیف کی ہیں، وہ انہوں نے دیکھنے کی تکلیف گوارا نہیں کی۔ حالانکہ صاحب علم لوگ تھے، پڑھنا چاہتے تو پڑھتے، تو کچھ بات تو سمجھ میں آتی، لیکن انہوں نے ان کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہوا تھا۔ تو عوام کے اعتراضات بھی اسی طرح بودے ہوتے ہیں کہ وہ بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے اور اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس پر اعتراض کیا جائے، فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے، کسی جاننے والے سے پوچھا جائے، اس کے دلائل تلاش کیے جائیں، کتابوں سے کیے جائیں، مطالعہ کیا جائے، بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے بجائے اعتراض کرنے کے۔
قوله تعالی وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرا کیا ہوا مجھ کو ملے گا اور تمہارا کیا ہوا تم کو ملے گا، تم میرے کیے ہوئے کے جواب دے نہیں ہو، میں تمہارے کیے ہوئے کا جواب دے نہیں ہوں۔ اور یہی عادت اہل طریق کی مناظرہ میں جس وقت وہ خصم کی جانب سے ضد اور ہٹ دیکھتے ہیں تو بخلاف الفاظ پرستوں کے وہ مناظرہ کے موقع پر کبھی ایسی بات نہ کہیں گے بلکہ اس کہنے کو ہار نہ سمجھیں۔ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ سے اگر جھگڑا کیا جائے یا مناظرہ کیا جائے تو وہ اس آیت پہ عمل کرتے ہیں جیسا رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا کہ جو لوگ سرے سے آپ کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے اور اس کے لیے طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، آپ انہیں یہ فرما دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے، میں اس کا جواب دے ہوں، جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہے، تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا، لہذا جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم ماننا نہیں چاہتے تو تم اپنے عمل پہ رہو، ایک دن سامنے آ جائے گا۔ تو فرمایا اہل اللہ کی عادت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو وہ جس حد تک بھی سوال کرے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی مناظرہ کرنا چاہے اور محض اعتراض پہ اعتراض کرتا جائے اور بات یہ بن جائے کہ اب دیکھیں جیتتا کون ہے ہارتا کون ہے، اس میں حق نہیں رہتا کہ حق کیا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ باتوں باتوں میں کون جیت گیا کون ہار گیا۔ تو فرمایا اہل اللہ اس سے اعتراض کرتے ہیں، انہیں اس جیت ہار سے غرض نہیں ہوتی، کچھ سمجھنا چاہے تو سمجھاتے ہیں، نہ سمجھنا چاہے تو اسے اللہ کے حوالے کر دیتے۔ قولہ تعالی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک حکم پہنچانے والا ہے۔ محققین نے اسے اخذ کیا ہے کہ قرون اولیٰ میں جو لوگ غیر معلوم الحال ایسے اقالیم میں گزرے جن میں رسولوں کو مبعوث ہونا نہیں ہوا، احتیاط اسی میں ہے کہ ان سے کف لسان کیا جائے، احتمال ہے کہ وہ رسول ہوں، کیونکہ ظاہر تو یہ ہے کہ وہاں کی امت بھی رسول سے خالی نہیں ہے۔ بعض اکابر اہل طریق نے اس احتیاط اور احتمال کی تصریح فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ہم نے رسول بھیجا ہے۔ اب ہمارے مطالعہ میں تاریخی اعتبار سے ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جس میں کہیں کسی نبی کا نشان نہیں ملتا اور لوگ بغیر کسی اس کے ملتے ہیں مذہب کے، تو فرماتے ہیں ان کے معاملے میں زبان کو کف لسان یعنی اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے، وہ جانے اور ان کا رب جانے، کیونکہ جب ان کے حالات ہمارے پاس نہیں تو اللہ نے فرمایا ہر امت میں رسول ہو سکتا ہے ان میں بھی کوئی رسول ہو اور اس کے حالات ہم تک نہ پہنچے ہوں، ہو سکتا ہے انہوں نے اس کی بات مانی ہو سکتا ہے نہ مانی ہو، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، جن لوگوں کے بارے اس طرح تفصیل علم نہ ہو ان پر کوئی فتویٰ نہ لگایا جائے اور انہیں بھلا برا نہ کہا جائے، بلکہ زبان کو بند رکھا جائے، وہ معاملہ اللہ جانے اور اس کے بندے جانے۔ قولہ تعالی یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ قلوب میں بھی مرض ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ دل کو بھی مرض لگتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ نصیحت بھی ہے اور دل کے امراض کی شفا بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ اس پر دلیل ہے کہ دل میں بھی امراض ہوتے ہیں اور وہ امراض بدن سے اشد ہیں، یعنی جو مرض کینسر ہو گیا بڑا خطرناک مرض ہے، شوگر ہو گئی، بخار ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، یہ جسم کی جو تکلیفیں ان سے جو دکھ دل میں ہوتے ہیں، جو بیماریاں دل کی ہوتی ہیں وہ زیادہ اشد ہیں، زیادہ شدید ہیں اس سے۔
جیسے شک، نفاق، حسد، تکبر، یہ جو دل کے مرض ہیں نا، تشکیک، شک پیدا ہو جانا احکام شریعت میں، کبھی شان رسالت میں، کبھی توحید باری میں، حسد پیدا ہو جانا دوسروں سے، تکبر پیدا ہو جانا، اپنی بڑائی کا خیال آ جانا، نفاق پیدا ہو جانا، نفاق ہوتا ہے دکھاوے کے لیے نیکی کرنا، ریا پیدا ہو جانا، اپنی پاک بازی کی شوق ہو جانا، تو یہ دل کے امراض ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جسم کے امراض سے زیادہ شدید ہیں، اور ان کی شفا قرآن حکیم میں ہے۔ قرآن حکیم کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ قولہ تعالی بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیجئے لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پہ خوش ہونا چاہیے۔ یہی فراق اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ غایت انبساط سے، اس فضل کے اظہار سے سکوت پر قدرت نہیں رہتی، اور کبھی یہ اظہار ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ ظاہراً خلاف عدد ہوتی ہے لیکن غلبہ حال سے معذور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں جس میں یہ ارشاد ہے کہ قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کا یہ فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اور اس سے خوشی مناؤ، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں جب یہ نعمتیں اہل اللہ کو حاصل ہوتی ہیں تو اس خوشی میں بعض اوقات وہ اس قدر مجذوب الحال ہو جاتے ہیں، مغلوب الحال ہو جاتے ہیں کہ بعض الفاظ ان کے منہ سے ایسے نکل جاتے ہیں جسے عام آدمی صحیح نہیں سمجھتا، تو بوجہ جذب کے وہ معذور ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں خاموش رہنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ اولیاء اللہ پہ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا، جو مجذوب ہو جائے اسے بہت بڑا ولی سمجھا جاتا ہے۔ حقیقتاً جذب کمزوری ہے، اس لیے کہ کسی نبی پر جذب وارد نہیں ہوا، حالانکہ سب سے زیادہ انعامات انبیاء پہ ہوتے ہیں، لیکن کسی نبی پر جذب وارد نہیں ہوا۔ اور غیر نبی میں سے کوئی بچہ نہیں ہے۔ غیر انبیاء میں سے ایک ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ہیں جن پر کسی لمحے جذب وارد نہیں ہوا، ورنہ کسی نہ کسی لمحے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت۔ فاروق اعظم جیسی ہستی پر جذب وارد ہو گیا جب حضور کا وصال ہوا، تو بتایا گیا کہ حضور کا وصال ہو گیا تو انہوں نے تلوار برہنہ ہاتھ میں لے لی اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا نبی کریم کا وصال ہو گیا میں اس کا سر کاٹ دوں گا۔ تو یہ کیفیت جذب کی تھی نا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے منبر پر یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن قتل او مات افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کہنے لگے، رونے لگ گئے، تلوار گر گئی، اور فرمانے لگے کہ میں ایسے سمجھ رہا ہوں گویا آیت ابھی میں نے سنی ہے، پہلے سنی نہیں۔ تو چند لمحے ان پر بھی وہ جذب کے آ گئے تھے، لیکن جذب کا آنا بہرحال کمزوری ہے، قابل فخر نہیں ہے۔ اور جن پر مکمل جذب آ جاتا ہے، مجذوب ہو جاتے ہیں، ان سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ خود اپنے حال سے بے خبر ہوتے ہیں، دوسرے کی اصلاح کیا کریں گے، تو مجاذیب سے فائدہ نہیں ہوتا۔ قولہ تعالیٰ قل ارأیتم ما انزل اللہ من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، آپ کہہ دیجئے یہ تو بتلاؤ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق بھیجا ہے پھر تم اس میں کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے دیا۔ اس میں ان لوگوں پر رد ہے جو بعض مباحات کو عملاً یا بطور تکشف اور تزید کے اپنے نفس پر حرام کر لیتے ہیں، جو شخص بطور معالجہ کے ترک کر دے وہ مستثنیٰ ہے۔ ہاں بعض لوگ یہ نیکی سمجھتے ہیں کہ جی میں اچھا کھانا نہیں کھاتا، میں اچھا نہیں پہنتا، حالانکہ اللہ نے انہیں سرمایہ دیا ہوتا ہے، حلال رزق ہوتا ہے ان کے پاس، کھا سکتے ہیں، لیکن اسے فخر سمجھتے ہیں کہ جی نہیں میں روکھی سوکھی کھاتا ہوں، میں سستا کپڑا پہنتا ہوں، قیمتی نہیں پہنتا، میرا جوتا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ خواہ مخواہ نئے کپڑے پر بھی ایک ٹاکی لگائی ہوئی ہوتی تھی،
یہ دکھانے کے لیے کہ میں نے پھٹا ہوا کرتا پہنا، حالانکہ کرتا نیا ہوتا تھا، اوپر نئے پر بھی ایک ٹاکی لگا لیتے تھے۔ تو فرماتے ہیں ان لوگوں کا رد ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں یا جو رزق دیا اس میں حلال حرام کرنا یہ تمہارا منصب نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے۔ جو اس نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جو اس نے حرام کیا ہے وہ حرام۔ تم اپنی طرف سے اس میں اپنے دکھاوے کے لیے یا اپنی پارسائی کے لیے اس میں تبادلے نہ کرتے رہو۔ ہاں کوئی شخص بیمار ہے یا مریض ہے اور اس پر کوئی چیز وہ اسے، جیسے شوگر کا مریض ہے وہ چینی نہیں کھاتا تو اس پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اس نے کسی شرعی حرمت و حلت کی وجہ سے نہیں چھوڑی یا اپنی پاک بازی کی وجہ سے نہیں چھوڑی، بیماری ایسی ہے کہ وہ کھا نہیں سکتا، اس پر اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ایک صاحب حیثیت ہے اور میں اپنی پارسائی جتانے کے لیے کہتا ہے جی میں چینی نہیں گڑ کی چائے پیوں گا، تو فرمایا یہ درست نہیں ہے۔ جو چیزیں حلال ہیں اللہ نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، شرعی طریقے سے انہیں استعمال کرو۔ قولہ تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اس آیت پر اولیاء اور سورہ انفال میں آیت ان اولیاءہ الا المتقون کے تحت جو لکھا گیا وہ دیکھ لو۔ ولایت کا ایمان اور تقوی پر مبنی کرنا دلیل ہے کہ ولایت کے لیے شرط نہیں کہ اس کے ہاتھ پر کوئی کرامت صادر ہو۔ فرماتے ہیں ولی ہونے کی شرط یہ نہیں ہے کہ اس سے کرامات کا ظہور ہو، بلکہ یہ جو آیہ کریمہ ہے کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی اندیشہ۔ اندیشہ ہوتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور ڈر گزشتہ کا ہوتا ہے کہ جو میں نے کیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور حزن ہوتا ہے آئندہ کا کہ پتہ نہیں آئندہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو فرمایا اولیاء اللہ اس سے محفوظ ہوں گے، نہ انہیں گزشتہ کا کوئی اندیشہ ہوگا نہ مستقبل کا۔ تو فرماتے ہیں اس اولیاء اللہ سے صاحب کرامت مراد نہیں، بلکہ سورہ انفال کی آیت نے یہ بتا دیا کہ اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں، اور وہ آیت کریمہ ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے دوست صرف وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوں۔ یعنی ولایت کی شرط ظہور کرامات نہیں ہے، ولایت کی شرط تقوی ہے، اور تقوی ہوتا ہے کہ خلوص دل سے اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ قولہ تعالی ان العزت للہ جمیعا، تمام تر غلبہ اور بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور دوسروں میں جو عزت نظر آتی ہے وہ در حقیقت اللہ کے لیے ثابت ہے، اور وہ غیر اس کی عزت کا ایک مظہر ہے۔ جیسے حقیقت میں آفتاب کی صفت اور زمین گویا تعلق کے سبب اس کا دو، اس میں مسئلہ مظہریت کی اصل ہے۔ فرماتے ہیں کہ ساری عزت و عظمت اللہ کے لیے ہے۔ اب اگر کسی میں نظر آتی ہے تو یہ اللہ کی عزت کا ہی مظہر ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کو عزت نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ عزت اللہ ہی کی ہے، ان کی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت میں فنا ہے۔ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا عمل اللہ کی اطاعت کے مطابق ہے، تو انہیں جو عزت نصیب ہوتی ہے وہ دراصل عزت، اور جیسے فرماتے ہیں روشنی سورج کی ہوتی ہے لیکن ساری زمین روشن ہو جاتی ہے، تو زمین کی اپنی روشنی تو نہیں، اصل تو سورج کی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے وہ بڑے بڑے عہدے پا لیتے ہیں، حکومت پا لیتے ہیں، دولت پا لیتے ہیں، عزت نہیں پاتے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو لوگ تنخواہ دار ملازم ان کے دروازے پہ پہرا دے رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی دل کی بات پوچھو تو دل میں ان کے خلاف بک رہے ہوتے ہیں کہ خواہ مخواہ ہمیں سارا دن کھڑا رہنا پڑتا ہے، یہ بدماش خود تو اندر بیٹھا ہے ٹھنڈی جگہ پر اور ہم کھڑے کھڑے آ کر ان کے دل میں عزت نہیں ہوتی۔ اس کی حکومت ہوتی ہے لوگوں کے پاس لیکن پورے پبلک میں کوئی عزت احترام نہیں ہوتا۔ عزت صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔
اور انہی جو عزت نصیب وہ بھی دراصل اللہ کی عزت ہے. جیسے زمین روشن ہو جاتی ہے تو دراصل روشنی تو سورج کی ہے, اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے, سامنے آ گئی تو روشن ہو گئی. قولہ تعالی هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ, وہ ایسا ہے جس نے تمہاری رات بنائی کہ تم اس میں آرام کرو. اس میں دلیل ہے اس پر کہ رات کو کس قدر سو رہنا اولا ہے, کیونکہ اس مسئلۃ الہیہ کی موافقت ہے, اور اس موافقت میں ظاہر ہے کہ ادب کی رعایت ہے. تو فرماتے ہیں یہ جو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر نفل پڑھتا ہوں یا تلاوت کرتا ہوں یا اللہ کرتا ہوں, یہ درست نہیں ہے. رات کو سونا بھی چاہیے. ایک صحابی کی شکایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ سارا دن تو مشقت اور کام کرتے ہیں اور رات کو ساری رات عبادت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم عرض کر رہا ہوں, صحیح الفاظ حدیث کے نہیں مجھے یاد, کہ تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے, اس لیے تو عبادت بھی کر, آرام بھی کر. عبادت کرنا تیرا حق ہے, تجھے چاہیے تو اللہ کی عبادت کر, لیکن تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے, اسے آرام بھی دے. رات کو عبادت بھی کر, رات کو سو بھی جایا کرو. تو کسی بھی کام میں شدت سے منع فرمایا گیا. تو فرمایا جب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ رات تمہارے لیے اس لیے بنائی ہے کہ تم آرام کرو اور سکون حاصل کرو, تو رات کو سونا بھی ضروری ہے. اور یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور پھر فجر اٹھ کر باجماعت پڑھ لیتا ہے, تو اس کی ساری رات کے سونے کو بھی اللہ کریم اس کی نماز میں ہی شامل کرتے ہیں, گویا وہ عبادت ہی کرتا رہا. تو عبادت بھی کرنی چاہیے لیکن آرام بھی کرنا چاہیے. کوئی ایک آدھ رات, کسی خاص رات کو جاگنا اور بات ہے, بعض لوگوں کا بن جاتا ہے معمول کہ ساری عمر یہی کرنا ہے. قولہ تعالی تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جن کا تم علم نہیں رکھتے. اس میں ذات و صفات کے متعلق تقنینیات و مجازفات سے, خواہ وہ استدلالی ہوں یا ذوقی ہوں, کلام کرنے پر انکار ہے. اس میں اہل علم و تصوف کثرت سے مبتلا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہے یہ تو صوفی جو ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں, اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات یا اس کی صفات کے بارے اپنے ذوقی دلائل ہوں یا استدلالی ہوں, کہیں سے کوئی بات پڑھ, کسی پہلے کی کوئی بات سن لی ہو یا پڑھ لی ہو, یا اپنے ذوق مشاہدہ کشف کرو, تو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے کوئی رائے نہیں دینی چاہیے, بلکہ اسی پہ رہنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جو متقدمین نے بتایا. اس لیے کہ فرمایا تمہاری یہ حیثیت نہیں کہ تم سمجھ سکو. تقولون علی اللہ ما لا, اللہ کے بارے وہ باتیں کہتے ہیں جن کو وہ خود جانتے ہی نہیں, یعنی تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا اس بات پہ رہو اللہ کی ذات کے بارے, اس کی صفات کے بارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی. اس سے بڑھ کر اپنے ذوق اور اپنے, فرماتے ہیں اس میں اکثر صوفی مبتلا ہو جاتے ہیں. میں نے ایک صوفی کے حالات میں پڑھا تھا کہ وہ 20 برس تک نمازیں اس حال میں پڑھتے رہے کہ اپنے آخری منزل پہ چلے جاتے اور سامنے انوار ہی انوارات ہوتے, تو انہیں رکوع سجود کرتے رہتے کہ میں اللہ کے روبرو ہوں اور اللہ کو دیکھ رہا ہوں. 20 برس بعد انہیں سمجھ آئی کہ یہ انوارات تو میرے نفس کے ہیں. تو حضرت رحمۃ اللہ میں یہ واقعہ سنایا کرتے ہیں, فرماتے تھے کہ پھر انہوں نے 20 برس کی نمازیں قضا کی اور اس شرک سے توبہ کی کہ یا اللہ میں تو اپنے نفس کی پوجا کرتا رہا, کرتا نادانی میں رہا, مجھے معاف کر دے. اور پھر 20 برس کی نمازیں قضا فرمائیں, لوٹائیں, کیونکہ جو انوارات نظر آ رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے یہ ذات باری ہے, وہ تو نہ ان کے اپنے نفس کے انوارات, لیکن چونکہ ان میں خلوص تھا تو اللہ نے انہیں احساس دلا دیا کہ یہ تیرے نفس کے انوارات ہیں بھائی.
تو فرمایا یہ غلطی صوفیوں سے اکثر ہوتی ہے، انہیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ متقدمین کا اتباع کرنا چاہیے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اس طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں۔ یہ طبع وہی ہے جس سے فساد استعداد کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ کفر اور گستاخی ایسی مصیبت ہے کہ جس سے ناراض ہو کر اللہ کریم دل میں جو قبولیت کی استعداد ہے وہی ختم کر دے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا، قبول کرنے کی استعداد ختم ہو جاتی۔ جیسے ابی جہل نے ایک دفعہ کسی سے بڑا پریشان بیٹھا تھا تو کوئی دوست اس کا ملنے آ گیا، تو اس نے کہا کہ تمہیں تو اس وادی کا سردار اور اب الحکم کہتے ہیں، یعنی تمہارا حکم مانا جاتا ہے اور تم اس وادی کے سردار ہو، اور تم ہی پریشان ہو تو پھر دوسروں کا کیا عالم ہوگا، تم کیوں پریشان ہو؟ تو کہنے لگا یار اس ایک نوجوان نے مجھے پریشان کر دیا ہے اور اس نے ہمارا سارا نظام تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور یہ دن بدن طاقت پکڑتا جا رہا۔ تو اس نے کہا کمال آدمی ہے، تمہارے حکم پر تو لوگوں کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، آبادیاں اجاڑ دی جاتی ہیں، تو ایک بندے کے لیے پریشان ہو، ایک بندے کی کیا بات ہے، قتل کر دو اگر تمہاری مخالفت کرتا ہے۔ کہنے لگا تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے اس کے قتل میں کسر اٹھا رکھی ہے؟ لیکن وہ اللہ کا نبی ہے، اسے اللہ بچا لیتا ہے، ہم قتل نہیں کر سکتے۔ تو وہ مبہوت ہو گیا، اس نے کہا عجیب بات ہے، یہ تمہیں بھی پتہ ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے؟ تو کہنے لگا اس میں کیا شک ہے، اگر نبی نہ ہوتا تو کب کا ہم نے اڑا دیا ہوتا، اسے اللہ بچا لیتا۔ تو کہنے لگا تو پھر مان کیوں نہیں لیتے؟ جب پتہ ہے کہ اللہ کا نبی ہے تو پھر ماننے میں کیا چیز منع ہے؟ کہنے لگا اگر مان لیں تو پھر ہم تو غلام ہو گئے نا، پھر تو اقتدار اس کے پاس چلا، ہماری کون سنے گا؟ پھر ہم تو پھر عام آدمی ہو جائیں گے، ہماری تو ساری عزت خاک میں مل جائے گی، ہماری بات کہاں جائے گی پھر؟ اس لیے نہیں مانی، یعنی جانتا تھا مانتا نہیں تھا۔ اور قرآن کریم نے اسی کو کفر جہودی کہا ہے، جہدوا فی آیات اللہ۔ کفر جہودی یہ ہوتا ہے کہ کافر حقیقت کو جان رہا ہوتا ہے، مانتا نہیں کہ میں اس میں میری سبکی ہے یا میری ہار ہے، مانوں گا نہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ ماننے کی جو استعداد ہے وہ چھین لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سزا ہے دنیا میں۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے، یعنی اہل حق کے مقابلے میں اس پر مشائخ اہل باطل کا حال قیاس کر لیا جائے کہ ان کی بات چلتی نہیں، یعنی اس میں برکت اور بقا نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ جادوگر اہل حق کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور اسی پر جو لوگ اہل باطل کے مشائخ بنے ہوئے ہیں ان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی، سامنے صاحب حال اہل حق ہو تو ان کا کچھ بس نہیں چلتا، وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ قولہ تعالی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالم لوگوں کا تخت مشق نہ بنا۔ رول بیان میں ہے کہ کوئی شخص یہ وہم نہ کرے کہ توکل دعا کے منافی ہے، کیونکہ توکل کا یہ ہے کہ اسباب عادیہ پر نظر نہ ہو، صرف سبب پر نظر نہ ہو، اور اس کے اعتقاد کے ساتھ اسباب کو اختیار بھی کرے تب بھی متوکل قرار دیا جائے گا۔ یعنی یہ دعا کی گئی کہ اللہ ہمیں ان اہل باطل کا تخت مشق نہ بنا، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل کے خلاف یہ ہے کہ کوئی غیر شرعی ذریعہ اختیار کیا جائے کسی چیز کے بچنے کا، تو یہ توکل کے خلاف۔ توکل یہ ہے کہ بھروسہ اللہ پر کرے اور اسباب بھی اختیار کرے۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، وہ کہ میں دوائی نہیں لیتا، میں اللہ پر میری توکل ہے، ٹھیک ہو جاؤں گا، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ دوا بھی کرنا مسنون ہے اور اللہ نے دوا بنائی ہے، دوا لے، لیکن شفا دوا میں نہ سمجھے۔ ایمان یہ ہو کہ شفا اللہ کے پاس ہے، وہ چاہے گا
تو اس دوا سے شفا دے دے گا، نہیں تو کسی اور. تو یہ توکل کے منافی نہیں. یعنی توکل کا مطلب ہے کہ جائز وسائل اختیار کرے. وسائل کا اختیار کرنا الگ سے اطاعت الہی ہے، اور بھروسہ اللہ پر ہو کہ نتیجہ اللہ کی طرف سے ہوگا، وسائل سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. قوله تعالی لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب دینی کی زندگی سے ٹال دیا. اس میں دلالت ہے کہ یہ امر ممکن ہے کہ مرید پر کوئی ایسا فیض ہو جس کی خبر شیخ کو نہ ہو، جیسا یونس علیہ السلام کے ان کے قبول ایمان کی اطلاع نہ ہوئی کہ وہ فیض شیخ ہی کی برکت سے، جیسا کا ان کا ایمان حضرت یونس علیہ السلام کی برکات سے تھا. یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لے آئی تو اس سے پہلے یونس علیہ السلام تو قوم کو چھوڑ چکے تھے، اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ بعد میں توبہ کر لیں گے. عذاب آنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے ان کا دنیاوی عذاب ٹال دیا. تو اس میں یہ فرماتے ہیں حضرت کہ ہو سکتا ہے مرید پر کوئی ایسی نعمت اللہ کی طرف سے آ جائے جس کا شیخ کو پتہ بھی نہ ہو، اور وہ ایک نعمت مرید کو مل جائے، لیکن یہ یاد رہے کہ وہ ملتی بواسطت شیخ، یہ ملی اسی وجہ سے کہ اس شیخ کا شاگرد تھا. وہ شیخ کو پتہ بھی نہ ہو، لیکن اس کا جیسے ان لوگوں کو ایمان جو نصیب ہوا اور انہوں نے توبہ کی اور عذاب ٹل گیا، تو نصیب تو یونس علیہ السلام کی وجہ سے ہوا. وہی اس کی تبلیغ تو کیا کرتے تھے. اب یونس علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، لیکن ہوا تو انہی کے وساطت سے. تو اس طرح ہوتا ہے کہ مرید پر کوئی نعمت نازل ہو اور شیخ کو پتہ نہ ہو، لیکن وہ ہوتی شیخ کی برکات کے سبب بھی ہے. قولہ تعالی فانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں جس میں ایمان لیں؟ اس میں دلالت ہے کہ تبلیغ کے درپے ہونے کی ضرورت نہیں. آیہ کریمہ ہے کہ آپ کیا لوگوں سے زبردستی منوا سکتے ہیں. فرماتے ہیں تبلیغ کا یہ طریقہ نہیں کہ بندے کو پریشان ہی کر دو. تبلیغ ہوتی ہے بات پہنچانا، گھیر لینا اور پکڑ لینا اور اصرار کرنا، یہ تبلیغ کے آداب میں نہیں ہے. ہم اکثر ساتھی ہمارے جو تبلیغ میں جاتے ہیں تو وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ اب جو بندہ قابو آ گیا اسے زیادہ سے زیادہ مجبور کیا جائے، اور کم از کم اچھا چلو ارادہ ہی کر دو کہ میں 3 دن لگاؤں گا، ارادے کا ثواب مل جائے گا، تم نہ آنا. اب یہ بھلا کوئی بات ہے؟ جب اس نے آنا نہیں تو ارادے کا ثواب کیا خاک ملے گا؟ جب ارادہ یہ ہے کہ جانا نہیں ہے، صرف ارادہ لکھوا رہا، یہ کون سا ثواب ہے؟ تو فرمایا تبلیغ ہوتی ہے بات اگلے تک پہنچا دیں. اس پہ اصرار کرنا اور اسے مجبور کرنا اور اسے گھیرنا، تو تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو کہ ہر بندے کو ایک کام پہ لگا دو. قولہ تعالیٰ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کیا کیا چیزیں آسمان میں ہیں اور زمین پر. اس پر دلیل ہے کہ خلق پر نظر کرنا حق کے لیے نظر الہ کے منافی نہیں. فرمایا اس آیت میں یعنی دیکھو زمین پر کیا کیا چیزیں اللہ نے پیدا کی. فرماتے ہیں مخلوق کو اس نظر سے دیکھنا کہ عظمت خالق پہ دلیل ہے، یہ بھی عبادت ہے. مخلوق کا جو ہے حسن و جمال، اس کے فوائد یا پھلوں میں مٹھاس یا پھولوں میں خوبصورتی، تو یہ زمین پر چیزوں کو اس نظر سے دیکھنا کہ کتنا عظیم خالق ہے وہ جس نے یہ نعمتیں بنائی ہیں. یا ایک عام جڑی بوٹی کے اثرات کے اس سے کتنے امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ عظمت الہی کے منافی نہیں بلکہ یہ دلیل ہیں عظمت الہی پر. سورہ یونس الحمدللہ تمام ہوئی، باقی کل انشاءاللہ آگے سورہ ہود ہے، کل دیکھیں گے. چلو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ.
اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما اور زمینی آسمانی عذابوں سے پناہ عطا فرما، بے کس و بیچارے لوگوں کا حامی و ناصر بن، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔